بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شِرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، قرآن اور میڈیکل سائنس کے پہلے 4 موضوعوں پہ میں اپنی گفتگو مکمل کر چکا ہوں۔ میرا پہلا موضوع تھا تخلیق انسانی، میرا دوسرا موضوع تھا شراب، میرا تیسرا موضوع تھا مردار خون اور سور کے گوشت کی حرمت، چوتھا موضوع تھا روزہ، اور میرا 5واں موضوع ہے شہد۔ ناظرین، شروع میں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 68 اور 69 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹہنیوں میں اپنے گھر بنا اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی رہے۔ ان کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں خاص طور پہ شہد کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ناظرین، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ میڈیکل سائنس خالص شہد کے کئی فوائد بتاتی ہے۔ مثلا شہد ایک قدرتی جراثیم کش ہے، یعنی اٹ از اے نیچرل اینٹی سیپٹک۔ جلد پر اگر کسی وجہ سے کوئی زخم آ جائے تو خالص شہد لگانے سے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس زخم کے اندر پس نہیں پڑتی، یعنی اس زخم کے اندر انفیکشن نہیں ہوتی۔ جلد کے السر کے لیے شہد بہت مفید ہے۔ اسی طرح معدے کے السر کے لیے شہد بہت مفید ہے۔ جسم اگر جل جائے تو صرف خالص شہد لگانے سے جلی ہوئی جلد جراثیم سے محفوظ رہتی ہے اور نئی جلد بھی بڑی تیزی سے بنتی ہے۔ پھر ناظرین، شہد بہت زود ہضم ہے۔ اگر شہد کو پانی میں ملا کر پیا جائے تو صرف 7 منٹ میں یہ ہضم ہو جاتا ہے۔ شہد معدے اور گردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ شہد دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ پھر ناظرین، شہد اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ناظرین، ہمارے جسم میں مختلف کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں کچھ خاص کیمیکلز بنتے ہیں جنہیں فری ریڈیکلز کہا جاتا ہے۔ یہ فری ریڈیکلز جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، جو کہ جسم کے ڈی این اے اور بہت سے دوسرے سیلز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے کئی کینسرز ہوتے ہیں اور دل کی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں اور انسان جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ خالص شہد کھانے سے انسان ان تمام نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر ناظرین، شہد کے اندر باقی میٹھی اشیاء کی بنسبت کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ مثلا اگر ایک ہی مقدار میں شہد اور چینی کا تقابل کیا جائے تو شہد کے اندر چینی کے مقابلے میں 40% کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خالص شہد کھانے سے انسان موٹا نہیں ہوتا۔ پھر ناظرین، شہد خون صاف کرتا ہے اور نیا خون بنانے میں بہت مدد کرتا ہے۔ پھر ناظرین، شہد کی مکھیاں اپنے چھتوں میں ایک خاص قسم کا مادہ بناتی ہیں جسے رائل جیلی کہا جاتا ہے۔ اس مادے کے اندر شوگر، پروٹینز، فیٹس اور کئی طرح کے وائٹامنز ہوتے ہیں۔ یہ بھی انسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پھر ناظرین، یہ بات آپ کی حیرانی کا باعث ہوگی کہ شہد کی مکھیاں اپنے بچوں کو یہی شہد کھلاتی ہیں، گویا وہ ان کے فوائد جانتی ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ میرا 5واں موضوع مکمل ہوا۔ اب میں اپنے چھٹے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور میرا چھٹا موضوع ہے ماں کا دودھ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔
فرمایا ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کے اسے حمل میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 برس میں، تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر اور تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ناظرین، اس آیت کا اصل موضوع تو یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی فرما برداری کرے اور ان کا حکم مانے۔ اس آیت کریمہ میں ماں کے دودھ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ناظرین، اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اس سے نہ صرف بچے کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ ماں اور باپ ان دونوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں بچے کے فوائد کی طرف۔ ناظرین، ساری میڈیکل سائنس اس بات پہ متفق ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے۔ جن معاشروں میں بچوں کو ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے ان معاشروں میں بچوں کی شرح اموات بہت کم ہے۔ ماں کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز رکھ دی ہے جس کی بچے کو ضرورت ہے۔ ماں کے دودھ میں جراثیم سے لڑنے والے بہت سے اجزاء ہوتے ہیں، مثلاً مائکروفیجز، لمفوسائٹس، انٹرفیرونس وغیرہ، جن کی وجہ سے بچہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ماں کا دودھ پینے سے بچے کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ماں کا دودھ پینے سے بچہ پیٹ کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر ناظرین، شوگر یعنی ڈائبٹیز ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کے اندر ڈائبٹیز ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ پھر ناظرین، ماں کا دودھ پینے سے بچہ جلد کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر بچہ الرجیز سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر ماں کا دودھ پینے کے دوران بچے کی تمام اسپیشل سینسز کام کرتی ہیں، مثلاً اس کی سننے کی حس، اس کی چکھنے کی حس، اس کی دیکھنے کی حس، اس کی سونگھنے کی حس اور اس کی چھونے کی حس، یہ تمام اسپیشل سینسز کام کرتی ہیں جو کہ بچے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پھر ماں کا دودھ پینے سے بچے کی ذہنی نشو و نما میں بہت فائدہ ہوتا ہے اور ایسے بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ان کا آئی کیو باقی بچوں کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ماں کے فوائد کی طرف۔ ناظرین، اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اس سے ماں کو بھی کئی فائدے ہوتے ہیں۔ مثلاً ماں اگر اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اس سے والدہ کا رحم وہ سکڑتا ہے اور وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ ناظرین، رحم مادر حمل سے پہلے تقریباً 100 گرام کا ہوتا ہے اور حمل کے 9 ماہ میں اس کا وزن اور اس کا سائز بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 9 ماہ کے آخر میں اس کا وزن تقریباً 1100 گرام ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو ایک خاص قسم کا ہارمون جسم میں خارج ہوتا ہے جسے آکسیٹوسن کہتے ہیں، اور یہ ہارمون والدہ کے رحم کو سکیڑتا ہے اور اسے اپنی اصل شکل میں واپس لاتا ہے۔ پھر ناظرین، بچے کی پیدائش کے بعد اکثر عورتوں کو بلیڈنگ کا چانسز ہوتا ہے، اور اگر یہ خدا نخواستہ ہو جائے تو بہت نقصان دہ ہوتا ہے اور کئی دفعہ عورتوں کی جان بھی چلی جاتی ہے اس سے۔ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو پوسٹ پارٹم ہیمریج کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ پھر ماں اگر اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اس سے عورتوں کے اندر چھاتی کا کینسر یعنی بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ پھر ناظرین، بچے کو دودھ پلاتے وقت ماں اور بچے کے درمیان جذباتی لگاؤ مزید گہرا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں باپ کے فوائد کی طرف۔ ناظرین، اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اس سے باپ کو بھی کئی فائدے ہوتے ہیں۔ مثلاً باپ کو سب سے زیادہ معاشی طور پہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اگر ماں کا دودھ پیے تو اس سے بچہ صحت مند رہتا ہے، والدہ صحت مند رہتی ہے، اس سے باپ کو ذہنی طور پہ سکون ملتا ہے اور باپ کو تسلی رہتی ہے۔ پھر ماں کا بچے کو دودھ پلانا بذات خود قدرتی معنی حمل ہے، یعنی اٹ از اے نیچرل کانٹراسیپٹیو، اور اس دوران اگر خاوند اپنی بیوی سے تعلق قائم کر بھی لے تو حمل ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ حمل نہ ہونے کی بہت سی حکمتیں ہیں، مثلاً پہلے بچے کی پرورش اچھے طریقے سے ہو جائے، ماں کو جسمانی طور پہ سکون ملے، اسے ریسٹ کرنے کا موقع ملے، کیونکہ اس نے ابھی حال ہی میں پورے 9 ماہ تک حمل کو سنبھالا ہوتا ہے اور حمل کو برداشت کیا ہوتا ہے اور پھر پیدائش کی سختیاں جھیلی ہوتی ہیں۔ اور پھر باپ کو معاشی طور پہ کئی فائدے ہوتے ہیں، مثلاً
باپ پہ معاشی طور پہ کوئی مزید بوجھ نہیں پڑتا۔ ناظرین، میرا 7واں موضوع ہے پین ریسیپٹرز۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اہل جہنم کا ذکر ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے جب جہنم کی آگ ان کی جلدیں جھلسا دے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں اور جلدیں دے دے گا تاکہ یہ عذاب چکھتے رہیں۔ گویا اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جلدوں کے اندر کوئی ایسا نظام رکھا ہوا ہے جس سے ہم درد محسوس کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، انسان اپنے ارد گرد کے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنے جسم میں موجود خاص قسم کے اپریٹس سے محسوس کرتا ہے۔ اس خاص اپریٹس یا سسٹم کو سینسری ریسیپٹرز کہا جاتا ہے۔ ان سینسری ریسیپٹرز کی 5 اقسام ہیں۔ ناظرین، ارد گرد کے ماحول میں جو بھی تبدیلی ہوتی ہے اسے ایسے خاص ریسیپٹرز محسوس کرتے ہیں جو ہماری آنکھوں میں موجود ہیں۔ ان کو الیکٹرو میگنیٹک ریسیپٹرز کہا جاتا ہے۔ پھر ناظرین، ارد گرد کے ماحول میں اگر درجہ حرارت میں تبدیلی ہو تو اس کو وہ خاص ریسیپٹرز محسوس کرتے ہیں جنہیں تھرمو ریسیپٹرز کہتے ہیں۔ پھر ناظرین، اگر آپ کوئی چیز چکھیں تو ذائقے کو ایسے ریسیپٹرز محسوس کرتے ہیں جو آپ کی زبان میں ہیں، انہیں کیمو ریسیپٹرز کہا جاتا ہے۔ پھر ناظرین، فرض کیجئے آپ کسی باغ میں گئے اور آپ کو خوشبو کا احساس ہوا، یہ احساس آپ کو ان ریسیپٹرز کی وجہ سے ہوگا جو آپ کے ناک میں موجود ہیں، ان کو بھی کیمو ریسیپٹرز کہتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، جسم میں میکینیکو ریسیپٹرز بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی اپنا ایک علیحدہ کام ہے۔ پھر ناظرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں اور خاص طور پہ ہماری جلدوں میں ایسے ریسیپٹرز رکھے ہیں جو درد محسوس کرتے ہیں۔ ان ریسیپٹرز کو پین ریسیپٹرز یا فری نرو اینڈنگز کہا جاتا ہے۔ جلد کے ہر سینٹی میٹر اسکوائر میں تقریباً 200 پین ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، ان پین ریسیپٹرز کی ایک خاص بات نوٹ کر لیجئے، وہ یہ کہ they do not adapt to external stimulus۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ناظرین، اس بات کو میں ایک آسان مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، فرض کیجئے کہ آپ کسی باغ میں گئے اور آپ کو خوشبو کا احساس ہوا۔ تھوڑے وقفے کے بعد یہ احساس کچھ کم ہو جائے گا، یعنی وہ ریسیپٹرز جو آپ کی ناک میں موجود ہیں وہ اڈیپٹ کر گئے ہیں۔ اسی طرح آپ کوئی کھانا کھاتے ہیں، شروع میں کھانے کا جو ذائقہ آپ محسوس کریں گے، کھانا ختم کرنے تک اس ذائقے کے اندر کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ گویا وہ ریسیپٹرز جو ذائقے کے لیے مخصوص ہیں وہ بھی کچھ وقفے کے بعد اڈیپٹ کر گئے۔ لیکن ناظرین، یہ پین ریسیپٹرز ایسے ہیں جو اڈیپٹ نہیں کرتے۔ مثلا آپ ایک پن لیجئے اور اسے اپنی جلد کو چبھائیں۔ شروع میں ایک دفعہ چبھانے سے آپ کو جو درد محسوس ہوگی، 40 دفعہ چبھانے سے بھی آپ کو وہی درد محسوس ہوگی، یعنی 40 دفعہ چبھانے کے باوجود بھی اس درد کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ گویا پین ریسیپٹرز نے اڈاپٹ نہیں کیا۔ اب ناظرین، اس آیت کریمہ پہ دوبارہ غور کیجیے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جب ایک دفعہ جلد ختم ہو جائے گی یا جھلس جائے گی تو اللہ تعالیٰ نئی جلد دے دے گا تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ گویا ایک دفعہ جلد جلنے سے جتنی تکلیف، جتنی درد ہوگی، ہر دفعہ جلد جلنے سے اتنی ہی درد ہوگی۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ ناظرین، جلد کے اندر موجود ان پین ریسیپٹرز کی طرف اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اشارہ کر دیا۔ یہ وہ بات ہے جو سائنس کو ابھی حال ہی میں معلوم ہوئی ہے۔ ناظرین، یہاں تک میرے 7 موضوع مکمل ہوئے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنے 8ویں موضوع کی طرف، اور وہ ہیں انگلیوں کے نشانات۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 1 سے 4 میں فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ فرمایا نہیں،
میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرتا ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم ضرور جمع کریں گے، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں انگلیوں کے پور کی طرف یعنی بنان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، بنان کہتے ہیں انگلیوں کے آخری سروں کو، جس کے اندر انگلیوں کے نشانات، ناخن، اس کے اندر موجود ہڈی، ہڈیوں کے جوڑ، یہ سب کچھ شامل ہے۔ میں یہاں پہ صرف فنگر پرنٹس کے حوالے سے بات کروں گا۔ ناظرین، یہ بات آپ کی حیرانی کا باعث ہوگی کہ کسی بھی انسان کے فنگر پرنٹس یعنی انگلیوں کے نشانات کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتے، یعنی no two finger prints are alike۔ ناظرین، آج دنیا کی آبادی تقریباً 5 ارب ہے، اور ہر انسان کے فنگر پرنٹس، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، اور چاہے وہ پیدا ہونے والا بچہ ہو، خاص اسی کے لیے مخصوص ہے۔ نہ صرف آج بلکہ انسانی تاریخ میں جتنے بھی فنگر پرنٹس کے ریکارڈ موجود ہیں، وہ تمام فنگر پرنٹس خاص اسی شخص کے لیے مخصوص ہیں۔ آج دنیا میں انسانوں کا ریکارڈ انہی فنگر پرنٹس کی مدد سے رکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، ان فنگر پرنٹس کے بارے میں ایک اور خاص بات بھی نوٹ کر لیجئے، وہ یہ کہ یہ فنگر پرنٹس ساری عمر تبدیل نہیں ہوتے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے جو فنگر پرنٹس ہیں یعنی اس کے جو انگلیوں کے نشانات ہیں، وہ اس کے مرنے تک وہی رہیں گے اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جو 1892 میں سر فرانسس گالٹن نے دریافت کیے تھے، اور پچھلے 100 سالوں سے تمام انسانوں کا ریکارڈ مختلف ممالک میں انہی فنگر پرنٹس کی مدد سے رکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر پچھلے 100 سالوں کے اس سارے ریکارڈ کو کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا جائے، اور آج اس وقت پوری دنیا میں موجود جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے فنگر پرنٹس بھی اس کمپیوٹر میں فیڈ کر دیے جائیں، اور کمپیوٹر کو یہ کمانڈ دی جائے کہ کوئی 2 فنگر پرنٹس ایک جیسے وہ نکال کے دکھائے، تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ یقین نہیں رکھتے، اور ان کے خیال کے مطابق مرنے کے بعد کسی قسم کی کوئی زندگی نہیں ہے، اس کی نفی اللہ تعالیٰ اس صورت کے آغاز میں لا سے کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں تو قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو انسان کو ملامت کرتا ہے۔ اور فرمایا کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کریں گے؟ آگے فرمایا کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں۔ یعنی جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ نہ صرف وہ ہماری ہڈیاں جمع کر دے اور ہمیں دوبارہ زندہ کر دے، بلکہ ایسی پرفیکٹ حالت میں ہمیں زندہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ہر انسان کی پور پور یعنی اس کے فنگر پرنٹس تک اسی کے ہوں گے۔ ناظرین، یہاں تک میرے 8 موضوع مکمل ہوئے ہیں۔ اب ناظرین، میں اپنے 9ویں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرا 9واں موضوع ہے پانی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ ناظرین، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ ناظرین، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیل تھیوری سمجھنی پڑے گی۔ ناظرین، 1838 اور 1839 میں جرمنی کے 2 سائنسدانوں نے، جن کے نام تھیوڈور شوان اور شلائڈن تھے، انہوں نے سیل تھیوری پیش کی۔ اس تھیوری کے مطابق ہر جاندار چیز ایک یا ایک سے زیادہ خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی all organisms are composed of 1 or more cells۔ پھر نئے خلیے پرانے خلیوں سے بنتی ہیں، یعنی all cells arise from pre-existing cells۔ پھر اور خلیہ ہر جانور کی بناوٹ اور کام کی بنیادی اکائی ہے، یعنی cell is the basic structure and functional unit of all organisms۔ ناظرین، ایک خلیے کے یعنی سیل کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے باہر ایک جھلی ہوتی ہے جسے پلازما میمبرین کہتے ہیں۔ اس کے اندر سائٹوپلازم ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے۔ پودوں میں باہر ایک سیل وال ہوتی ہے جو جانداروں میں نہیں ہوتی۔ ناظرین، اس سیل کا سب سے بڑا حصہ سائٹوپلازم پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ پلازما میمبرین کے اندر ہوتا ہے، اور اس سائٹوپلازم کا بھی 90% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ مختلف خلیوں میں اس پانی کا تناسب کم یا زیادہ ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ جانوروں میں سب سے بڑا حصہ پانی کا ہوتا ہے۔
جو کہ تقریباً 60 سے 90% ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک 70 کلو گرام کے انسان کے اندر تقریباً 42 لیٹر پانی ہوتا ہے، جو کہ وزن کا تقریباً 60% ہوتا ہے۔ جسم میں کسی وجہ سے اگر اس پانی کے اندر کمی ہو جائے تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اور اگر یہ ڈی ہائیڈریشن زیادہ ہو جائے تو اس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں کون شخص یہ خیال کر سکتا تھا کہ ہر زندہ چیز پانی سے بنائی گئی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ پانی کوسوں میل کے بعد مہیا ہوتا ہے، اور یہ بات صرف وہی ہستی بتا سکتی ہے جو کہ انسانوں کی اور تمام چیزوں کی خالق ہے۔ اور ناظرین، پانی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسانوں کا اور تمام جانداروں کا اس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن بات ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پہ قرآن اور میڈیکل سائنس کے 9 موضوع مکمل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں میں اپنے 10ویں موضوع پہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اے مسلمانوں، تم لازماً حکم کرو گے معروف کا اور لازماً روکو گے منکر سے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر لازماً عذاب نازل کرے گا اپنی طرف سے، اور پھر تم اس کو پکارو گے لیکن وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔